السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 11 سپٹمبر جمعۃ المبارک سن 2020۔ 3-4 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو بہت اچھی خبر ہے جو میں آغاز کرتا ہوں جس سے کہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے، گیس کے بڑے ذخائر ملے ہیں۔ یہ میرے سامنے لکھا پڑا ہے، کلات میں 10 خرب مکعب فیٹ گیس، کیوبک فیٹ گیس جسے کہتے ہیں، جس سے گھریلو اور جو کمرشل صارفین ہیں ان کو سستی گیس جو ہے نا وہ فراہم کی جائے گی۔ یہ میں اس کی آپ کو تفصیل دوں گا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک جریدہ ہے ایشین ورلڈ نیوز برطانیہ کا، جس نے عمران خان صاحب کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے حکمرانوں کی لسٹ میں، بااختیار افراد کی لسٹ میں، جنہوں نے کووڈ کو بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا۔ اس میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم دوسرے نمبر پر ہیں، فن لینڈ کے وزیر اعظم تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ زلفی بخاری جو وزیر اعظم کے ایک معاون بھی ہیں ان کو 7ویں نمبر پہ رکھا گیا۔ بڑی یہ ایک پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں ہیلتھ سسٹم بروکن ہے، جس میں ہیلتھ بجٹ جو ہے وہ 2-3% بھی نہیں ہے پریکٹیکلی، تو وہاں پر اگر ہم نے کرونا کو اتنی بہادری، دلیری اور سمجھداری سے اس کو قابو کیا ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مل رہا ہے، اور یہ ایک بہت زبردست بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا، پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت تلخی بہت بڑھ گئی ہے، اور جو ایک دھمکی دینے کی کوشش کی ہے بھارت نے پاکستان کو، اور یہ کہا کہ پاکستان کسی مہم جوئی سے باز رہے، اور لداخ کے معاملے پر جو چائنا کے ساتھ بھارت کا ڈسپیوٹ ہے، اس موقع کا فائدہ اگر پاکستان نے اٹھانے کی کوشش کی تو پاکستان کے ساتھ بھارت بہت برا سلوک کرے گا، اور اس کا پاکستان کو بڑا ایک ہیوی لاس ہوگا۔ یہ انہوں نے دھمکی لگائی تھی جنرل بپن راوت نے، لیکن اس کے جواب میں جو پاکستان یعنی یہ ان کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اس پر پاکستان کی فارن آفس نے کہا ہے کہ ایسا ہم جواب دیں گے بھارت کو، کیونکہ یہ بات کر کے بھارت نے جو اپنے اس کے ناپاک عزائم ہیں، جو اپنے اس کے منصوبے ہیں، اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ پاکستان تو اس طرح کی کسی چیز میں انوالو ہی نہیں ہے، تو ایسا منہ توڑ ہم جواب انڈیا کو دیں گے۔ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو وہ ہر چیز جو ہے نا وہ یاد آ جائے گی۔ تو اور چائنا اور پاکستان کے درمیان جو تعاون ہے وہ بالکل انہوں نے کہا کہ وہ جاری رہے گا۔ اب ذرا ہم شروع کرتے ہیں جو پاکستان کو جو گیس کے جو نتائج ملے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہمیں ڈسکوریاں ملتی رہی ہیں۔ ایک بڑا جو سمندر کے اندر جو کھدائی ہوئی تھی آج سے 1.5 سال پہلے، اور اس میں بالکل آخری مراحل میں جا کے یہ ہوا کہ شاید جو بہت بڑی ایک امید تھی تیل کی اور گیس کی، وہ پوری نہیں ہوئی اور وہ وینچر ناکام ہوا۔ لیکن بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ امریکن کمپنیز کر رہی تھیں، اور امریکن جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات کو بہت اچھے نہیں تھے، تو اس لیے اس میں بھی شاید کوئی فاؤل پلے ہو سکتا ہے۔ اس کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ایک اسپیکولیشن ہے بہت زیادہ۔ بہرحال آج جو خبر آئی ہے وہ بڑی اچھی آئی ہے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے کلات میں جو ہے 10 بلین کیوبک فیٹ گیس جو ہے اس کے ذخائر دریافت کیے ہیں، جو کمرشل اور گھریلو صارفین کے لیے استعمال ہوں گے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے یہ جو لیکوڈ نیچرل گیس کی درآمد پر جو خرچ ہونے والے 15 سے 16 ارب ڈالر جو ہم کرتے ہیں خرچ، اس کے جو ہمارے ڈالر کے ذخائر ہیں، فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، تو اس خرچے سے بھی پاکستان کو نجات ملے گی۔ اور یہ کلات کے پر یہ مرکند بلاک میں گیس کی دریافت ملی ہے، اور مرکند X1 ویل جو ہے اس سے گیس ذخائر کی یہ دریافت ہوئی ہے، اور اس سے ایک نئی راہ جو ہے نا وہ ہموار ہوئی ہے، اور طویل کالم ہے، تقریباً 1 کلومیٹر یہ ہے وہ ایریا جس میں یہ گیس ہے، اور مکمل تصدیق جو ہے اور اپریزل کنوؤں کی کھدائی کے بعد ہوگی۔ نئی دریافت سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ٹریلین کیوبک فیٹ 1 ٹریلین کیوبک فیٹ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، اور خاص طور پر دیکھیں جو
بلوچستان ہے اس کے وہاں پر جو معدنیات ہیں، وہاں پر جو ذخائر ہیں، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے ٹیپ کر لیں، ان کو صحیح طریقے سے ہم دریافت کر لیں، ان کو نکال لیں، کیونکہ بلوچستان کی زمین میں سونا ہے، وہاں پہ تانبا ہے، وہاں پہ گیس ہے، وہاں پہ یہ سب چیزیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو نکال کر استعمال کر سکیں تو یہ پاکستان کا جو ہے وہ رخ معیشت کا وہ موڑ سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہاں پر یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جہاں سے جو چیز نکلے سب سے پہلے اس پر اس کا حق ہوتا ہے۔ سوئی کے مقام سے گیس نکلی اور پورے پاکستان میں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن سوئی کے اپنے لوگوں کو وہ گیس کتنے عرصے کے بعد نصیب ہوئی۔ یہ اگر اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں تو پھر اس سے ایک احساس محرومی بھی بڑھتا ہے، اور یہ ایک جائز بات ہے۔ تو ابھی اگر کلات میں اگر وہاں پر یہ اتنی 1 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس اگر اس کے ذخائر مل رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کے جو صارفین ہیں گیس کے، چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے وہ گھریلو ہیں، ان کو اس سے سستی گیس ملے گی، اور پھر جو ہم جو نیچرل وہ جو آئل پر امپورٹ پر ہم پیسے خرچ کرتے ہیں 15-16 بلین ڈالر، اس کی بھی بچت ہوگی۔ تو اس کا فائدہ جو بلوچستان میں کلات کے جو لوگ ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، صرف سندھ، پنجاب اور KPK کے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے۔ بہرحال یہ بڑی اچھی خبر ہے معیشت کی۔ دوسری اچھی خبر، پاکستان میں اپوزیشن تو بھلے اس بات کا وہ نہیں کرتی، اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کبھی کوئی نہل کہتا ہے، کبھی کوئی سلیکٹڈ کہتا ہے، اور پاکستان کے اداروں کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، لیکن دنیا عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ہو رہی ہے اس میں، یعنی ان کی تعریف کر رہی ہے، اور ان کی جو قابلیت ہے، جو ان کی لیڈرشپ کی صلاحیت ہے، اس کو مان رہی ہے۔ یہ برطانیہ کا ایک جریدہ ہے، اس نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ کون سے حکمران ہیں، کون سی حکومتیں ہیں جنہوں نے یہ جو کووڈ ہے، کرونا ہے، اس کا بہتر انداز میں اپنے ملک میں اس کا مقابلہ کیا، کیونکہ یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلی، اور آپ دیکھیں کہ بھارت میں اس وقت روزانہ 90-91 ہزار کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، 1,000 سے زائد لوگ مر رہے ہیں۔ اور امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ملینز آف پیپل اس کا شکار ہوئے ہیں، اور 2 لاکھ سے زیادہ آلموسٹ لوگ جو ہے نا وہاں پر وہ موت کو گلے لگایا انہوں نے۔ اور یہ وہ ممالک ہیں، امریکہ اور یورپین ممالک، جہاں پر جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بڑا زبردست ہے، لیکن پاکستان کے پاس ایک بروکن ہیلتھ سسٹم ہے، ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وینٹیلیٹرز بھی نہیں تھے، لیکن جو عمران خان صاحب نے جس انداز میں قوم کو یہ بات پیش کی، اور پھر اس میں کریڈٹ گوز ٹو پنجاب گورنمنٹ آلسو، انہوں نے وہ جو ایک سلیکٹڈ لاک ڈاؤن تھا جس میں شناختی کارڈ کو استعمال کیا گیا، اور جس طرح ٹیررسٹ کو ٹریس کیا جاتا ہے اس طریقے سے فالو کیا گیا کرونا کے مریضوں کو، یعنی جس گلی میں شناختی کارڈ سے ٹیسٹ ہوتا تھا اور جس کرونا کا، اور جس گلی میں جس محلے میں کچھ لوگ زیادہ سسٹم میں آتے تھے کہ وہاں پر کرونا ہے تو اس کو وہ لاک ڈاؤن اس کا کر دیتے تھے، جس سے یہ بیماری پھیلنے سے رکی۔ اور پھر جو گزشتہ عید تھی اس موقع پر بہت اچھے طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور اب الحمدللہ تعداد بھی بہت کم ہے، اسکول کالجز کھل رہے ہیں، بزنسز کھل رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان SOPs پر عمل درآمد کریں، ماسک پہنیں، اور یہ جو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے کرونا کو جو ہم نے بیٹ کیا ہے، پوری دنیا ہماری موطرف ہو رہی ہے، تو اس کو ہم یہ کنٹینیو اس طرح کریں الحمدللہ کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں ہم دوبارہ اس بیماری کا شکار نہ ہوں۔ یہ بہت ہی ایک اچھی خبر تھی۔ اب ذرا بھارت کی جو گیدڑ بھبکیاں ہیں اس کی ہم بات کر لیں۔ جنرل بپن راوت نے یہ کہا، پاکستان کو دھمکی دی، جو ان کے چیف آف وہ ڈیفنس سٹاف ہیں، کہ جی یہ جو صورتحال ہے لداخ کی، جس میں چائنا اور بھارت آپس میں ذرا دست و گریباں ہیں، کہ اس کا فائدہ اگر پاکستان نے اٹھانے کی کوشش کی، اگر بارڈر پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ہم بڑا پاکستان کو برباد کر دیں گے، پاکستان کو بڑا ہیوی لاس کریں گے، اس قسم کی گیدڑ بھبکی انہوں نے دی۔ اور حالانکہ نہ پاکستان اس وقت کوئی سوچ رہا ہے، پاکستان نے تو یہ کہا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے کہ کیونکہ بھارت اس آڑ میں پاکستان پر ہمیشہ حملہ بھی کرتا ہے، مہم جوئی بھی کرتا ہے، جیسے فیبرری میں جہاز بھیجے، پھر اس سے پہلے فالس فلیگ، ایک جھوٹا الزام لگا دیا کہ جی پاکستانیوں نے یہ کیا ہے، ان کے اپنے جو دھماکے اندر ہو رہے ہیں، انڈیجنس موومنٹ جو ہے اس کا بھی الزام وہ پاکستان پر ڈالتے ہیں۔ تو یہ اپنے
اس پر فورن آفس نے بڑا دبنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف اگر کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ آنکھیں ہم نکال دیں گے. اور یہ کیا ہیوی لاسز کی بات کرتے ہیں. جب بھی بھارت کے اندر حالات خراب ہوئے، جب بھی بھارت کے اندر کوئی مسئلہ ہوا تو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ پاکستان کی طرف انہوں نے اس طرح سے اشارہ کیا. چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں اور پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر سی پیک کے لیے کام کرتا رہے گا. کسی سے پاکستان ڈرے گا نہیں. اور اگر بھارت نے کوئی پاکستان کے حوالے سے مہم جوئی پلان کی یا ادھر اس نے گھسنے کی کوشش کی، ادھر دیکھنے کی کوشش کی، تو ایسا جواب دیا جائے گا بھارت کو کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ یاد رکھیں گی. بڑا ایک زبردست جو ہے وہ جواب دیا. اور شاہ محمود قریشی جو روس میں ہیں، وہاں پر وہ شنگھائی ممالک کی جو کانفرنس ہے SCO، وہاں پر انہوں نے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، صدر پوٹن سے بھی ملاقات کی اور وزیر خارجہ جو ہیں ان سے بھی ملاقات اور دوسرے حکام سے بھی ملاقات، اور رشیا سے پاکستان کے ساتھ تعاون کی بات ہوئی ہے، چائنیز کے ساتھ تعاون کی بات ہوئی ہے. اور جو جانے والے چائنیز سفیر ہیں یہاں سے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے پاکستان سے واپس جا رہے ہیں، انہوں نے جو مختلف ہمارے قائدین ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. اس میں زرداری صاحب بھی ہیں، اس میں اپوزیشن کے دوسرے لوگ بھی ہیں. تو ہر جگہ پر انہوں نے جو کشمیر اور پاکستان کے ریلیشن شپ، چائنا اور پاکستان کے ریلیشن شپ ہیں، اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ بالکل ہمالیہ سے اونچے ہیں اور سمندروں سے گہرے ہیں، اور مل کر پاکستان کام کرتا رہے گا سی پیک کے لیے. اور انشاءاللہ یہ امید کا اظہار کیا انہوں نے کہ یہ ترقی، علاقے میں ترقی کی یہ ضمانت ہوگا. تو یہ خبریں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. اور آپ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں. جیسے میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ اسے دیکھ سکیں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے اب آپ اجازت دیں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ نگہبان.